دنیا وہ چیز ہے جس کے پیچھے جتنا بھاگو اتنا دور بھاگتی ہے، جتنا چاہو اتنا ہی دل دکھاتی ہے۔ جیسے کچھ پھل دکھنے میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اس کو آپ کھا نہیں سکتے، وہ زہریلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اس سے بچنا ہے تو آپ اس کی خوبصورتی نہیں، اس کے بارے میں جانو گے تو بچ جب ہی پاؤ گے جب آپ کو اس پھل کے بارے میں پتہ ہوگا۔ ویسے ہی یہ دنیا ہے، سامنے سے بڑی خوبصورت دکھتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ایک مری ہوئی بھیڑ دکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا کوئی شخص ہے اس کو خریدنے والا؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون خریدے گا؟ اس کو تو کوئی فری میں بھی کوئی نہیں لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کی نظر میں یہ دنیا ویسی ہی ہے۔ اس لیے شاید زیادہ تر موٹیویشنل یوٹیوبرز کو دیکھا ہوگا، تم کر سکتے ہو، تم ایک دن یوں کر لو گے، وہ کر لو گے، وہ کرتے کرتے آپ دنیا سے نکل لو گے۔ کسی کی پیٹھ تھپ تھپانے سے اس کا سولوشن نہیں نکل جاتا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے موٹیویٹ ہو جائیں گے میوزک سے، باتوں کے اثر سے، لیکن سولوشن کچھ نہیں ملے گا۔ اب آپ دنیا میں اتنی محنت کرتے ہو، ترقی پا لیتے ہو، لیکن آپ کا مقدر کیا ہوتا ہے؟ موت، مر جانا۔ آپ کو ایک دن مرنا ہے۔ وہی ایک برے کام کرنے والا انسان غلط کام کر رہا ہے، وہ بھی ایک دن مر جانا ہے۔ وہ غریب جس کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، وہ کھاتا ہے جیسے تیسے اس دنیا میں دن گزارتا ہے، اس کو بھی مر جانا ہے۔ اپنے دل میں آج یہ آ چکا ہے، سب میں کھا جاؤں، سب میں کما لوں، سب میں کر لوں۔ یہ دل میں ایک اچھا سی ہوتی ہے۔ اپن کو آنے والے 50 سال میں کیا ہوگا اس کی ٹینشن لے لے کے پرابلم ہوتی ہے۔ ہمارے بچے کیا کھائیں گے، ہمارے بچے کو بڑے ہو کے کیا کریں گے، ہمارے بچے کو یوں تعلیم دیں گے، یوں پڑھائی کروائیں گے تو وہ یوں بن جائیں گے، ڈاکٹر بنیں گے تو اس میں زیادہ پیسہ ہے، اس کے اندر یوں ہے، اس کے اندر فلانا ہے، اس میں ڈھماکہ ہے۔ اس میں اپن لوگ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں اور اس دنیا کی خوبصورتی کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں یہیں پر زندگی بھر رہنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں بھائی آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ جھوٹ کو سچ میں بدل دو تو بہت مزے آتے ہیں، لیکن حقیقت بتانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے ہیں، کھجور کے پتوں کی چٹائی ہوتی ہے اور آپ سر کھجور کے بنے تکیے پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں جو مشرک ہیں ان کے پاس محل ہیں، بڑے بڑے قالین ہیں، بستر ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا تم دنیا کے بدلے آخرت کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ کتنی گہری بات ہے۔ اگر اپن لوگ اس پہ غور کر لیں، غور اور فکر کر لیں تو کم ہے۔ اور اچھے سے سمجھاتا ہوں، تم زندگی بھر پیسے کے پیچھے بھاگو، پوزیشن، عہدے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور بھاگتے بھاگتے دھڑام سے ایک گڈھے میں گرے، پھر معلوم پڑا تو سمجھ آیا میں قبر میں ہوں۔ تو آپ مجھے اب یہ بتاؤ کہ ملا کیا تمہیں؟ موت، جس کے لیے تم نے اتنی محنت کری، کہاں ہے وہ پیسہ، کہاں ہے وہ پوزیشن؟ ارے میرے بھائیو، محنت ایسی جگہ کرو جس کا فائدہ زندگی بھر کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ملے، مرنے کے بعد بھی ملے۔ اپن آج لانگ ٹرم نہیں، شارٹ ٹرم میں خوش ہوتے ہیں۔ تم جب مر جاؤ گے تو تمہارے صرف اعمال جو تم دنیا میں کر کے گئے ہو وہ کام آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تم اپنی موت کو کثرت سے یاد کر سکو، تم اپنی حقیقت کو نہ بھول سکو۔ اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ تم کام کی بات بولو۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں بتا رہا ہوں۔ اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ بہت سمپل ہے بھائی، محنت کرو، کماؤ، وہ بھی ایک رول ہے دنیا میں رہنے کا۔ لیکن آج اپن محنت اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے بہت آگے جانا ہے، مجھے یوں کام کرنا ہے، اپن آنے والے 10 سالوں کا بھی ٹینشن لے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو تو آپشنل میں رکھتے ہیں، یہی تو پرابلم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو آپشنل میں رکھتے ہیں۔ وقت ملے گا تو نماز پڑھ لیں گے، ٹائم ملے گا تو اللہ سے دعا کر لیں گے، بس یہیں فیل ہو جاتے ہو۔ دنیا کو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی سمجھنے لگتے ہو، جو سچ ہے اس کو ہی بھلا بیٹھتے ہو، جو کہ موت ہے۔ اللہ کے کام کو پرائمری کام بناؤ اور دوسرے کاموں کو آپشنل رکھو، پھر تمہارے پاس دنیا چل کر آئے گی تو گھبراؤ گے، بھاگو گے اس سے دور،
کیونکہ آپ کو اس کی خوبصورتی نہیں اس کی حقیقت معلوم پڑ جائے گی. جب ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی ہر نماز ایسی پڑھو کہ وہ تمہاری آخری نماز ہو. اسلام آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے لیکن سچ کے ساتھ، سولیوشن کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، حق کے ساتھ. اصل میں اپن زبان سے بولتے ہیں کہ آخرت ہے لیکن دل سے یقین نہیں. جس دن دل میں یقین آ گیا کہ آخرت میں اٹھنا ہے، مجھے مرنا ہے، تو آپ ہر ٹائم یہی سوچو گے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. دنیا سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، نہ دنیا کی باتوں سے، نہ دنیا کے لوگوں سے. دیکھیے اب میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ اس کو شیئر کر کے سبسکرائب کر کے حق ادا کر دیں آپ کا. اور اسلامک موٹیویشنل چینل جو حق کا ہے سپورٹ کریں. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں. اللہ حافظ.